بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی رات کا راز، جس کے راوی ہیں احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ لاش گھر میں آ گئی تھی، کوہرام ایسا کہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے مہتاب کے سسر کو بلایا، ڈیل ڈول اور لباس سے معزز زمیندار لگتا تھا۔ چودھری صاحب، میں نے اس سے پوچھا، آپ کی بیٹی میکے کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ برے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو یہی کچھ ہوتا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کا خاوند ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ میری بیٹی اسے روکتی تھی، وہ باز نہیں آتا تھا۔ اسی پر اس نے میری بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے سمجھایا، میرے بیٹوں نے سمجھایا، لیکن اس نے کچھ سمجھنے کے بجائے میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، ایک بار پھر سوچ کر بتائیں، کیا آپ کی بیٹی خود آپ کے پاس گئی تھی یا پھر خاوند نے اسے نکال دیا تھا؟ خاوند نے گھر سے نکال دیا تھا، اس نے جواب دیا۔ آپ نے مہتاب کے ماں باپ سے بات نہیں کی؟ وہ بھی اپنے بیٹے جیسے بے غیرت ہیں، اس نے کہا۔ میں نے اس لیے مہتاب سے بات نہیں کی کہ اس نے کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نکالی تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ برداشت نہ کر سکنے کی صورت میں آپ کیا کرتے؟ 1-2 سناتا، اس نے جواب دیا۔ اگر وہ 2 کی 4 سناتا تو پھر مجھ سے اپنے دانت توڑواتا، اس نے جواب دیا۔ ہم کسی کا لحاظ نہیں کیا کرتے، لحاظ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، ماشاءاللہ آپ کے 4 بیٹے ہیں۔ ہاں جی، اس نے کہا، گاؤں میں کوئی سر اونچا نہیں کر سکتا، اور اب تو لوگ آپ کے بیٹوں کے سائے سے بھی بھاگیں گے۔ میں نے کہا، لیکن آپ کے بیٹوں نے غیرت والے مردوں والا کام نہیں کیا۔ کون سا کام؟ اس نے دبی سی آواز میں پوچھا۔ یہی جو انہوں نے کیا ہے، میں نے کہا۔ انہیں چاہیے تھا کہ مہتاب اور رضا کو گاؤں میں للکارتے اور دونوں کو قتل کرتے۔ چوروں کی طرح آدھی رات کو جا کر کھلیان کو آگ لگائی اور 3 بھائیوں نے مل کر نہتے آدمی کو قتل کر دیا۔ نہ جناب علی، اس نے بدک کر کہا، میرے بیٹوں نے رضا کو قتل نہیں کیا، نہ ان کے کھلیان کو آگ لگائی ہے۔ رضا کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی؟ مارنا تھا تو مہتاب کو مارتے۔ جناب چودھری صاحب، میں نے کہا، میں یہ مان لیتا ہوں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بیٹوں نے یہ جرم کیا ہے، لیکن میرے پاس یہ ماننے کے لیے شہادت موجود ہے کہ آتش زنی اور قتل کے مجرم آپ کے بیٹے ہیں۔ ابھی یہ معاملہ میرے اختیار میں ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ مجھے صاف بتا دیں۔ موقع کا کوئی گواہ نہیں، میں انہیں بچانے کی ترکیب کر لوں گا۔ میں نہیں مانتا جناب، اس نے حیران اور پریشان ہو کر کہا۔ میری بیٹی کا معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا کہ میرے بیٹے ایک جوان لڑکے کو قتل کر دیتے۔ آپ کے 2 بیٹے شادی شدہ ہیں، میں نے کہا، دونوں آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے متعلق آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ گزشتہ روز یہ جرم کرنے کے لیے گھر سے غائب ہوئے تھے یا نہیں۔ دوسرے دونوں کا تو آپ کو پتہ ہوگا۔ دیکھیں جناب، اس نے کہا، میں نے جب شور سنا کہ کسی کے کھلیان کو آگ لگی ہوئی ہے تو میں بھاگ کر باہر نکلا۔ میرے دونوں غیر شادی شدہ بیٹے جوانی کی گہری نیند سوئے ہوئے تھے، وہ میرے بعد اٹھے۔ دوسرے دونوں چوبارے میں سوتے ہیں، وہ بھی میرے بعد نکلے تھے۔ اس سے میری تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ صاف اور سچی بات کریں اور مجھ سے فائدہ اٹھائیں۔ میں نے شہادت پر انہیں پکڑ لیا تو پھانسی سے کم سزا نہیں ملے گی۔ آپ کے گھر کی تلاشی لوں گا، آپ کے دونوں بیٹوں کی بیویوں کو تھانے لے جا کر پوچھ گچھ کروں گا۔ آپ کی بیٹی کو میں نے پہلے ہی بلایا ہوا ہے، اسے گھر جانے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے ساتھ تھانے لے جاؤں گا۔ وہ قسمیں کھانے اور منت سماجت کرنے لگا۔ اس نے یہی کرنا تھا، ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ فوراً مان جاتا۔ میں نے اسے ڈرا دھمکا کر باہر بھیج دیا اور اس کے 4 بیٹوں کو باری باری بلایا اور ہر ایک کے ساتھ خاصا وقت لگایا۔ انکار تو ہر ملزم اور مشتبہ کرتا ہے، جو اصل مجرم ہوتا ہے وہ تو بڑے زوردار طریقے سے انکار کرتا ہے، لیکن تفتیش کرنے والے انسپیکٹر کا دماغ حاضر اور نظر تیز ہو تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ شخص سچا ہے یا جھوٹا۔ مہتاب کے سالوں نے جس طرح انکار کیا، اس سے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ان کا انکار غلط نہیں، لیکن میں انہیں اتنی جلدی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ جناب، ہمیں ایسا بے غیرت نہ سمجھیں، بڑے بھائی نے کہا تھا۔
اس گھر میں ہماری بہن بیائی ہوئی ہے، اس گھر میں اس کے 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، اپنے بہنوئی کے گھر پر ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ تم لوگ تو بہنوئی کو دھمکیاں دیتے رہے ہو۔ میں نے کہا تھا، آپ کو معلوم ہے جناب، اس نے کہا، یہ تو گھروں میں ہوتا ہی ہے۔ لڑکی روٹھ کر گھر آ گئی، ادھر ہمارے ماں باپ اڑ گئے کہ ہم لڑکی کو نہیں بھیجیں گے، خود آ کر لے جاؤ۔ ادھر لڑکے والے روب میں آ گئے کہ لڑکی جس طرح گئی تھی اسی طرح خود آ جائے۔ پھر کیا ہوتا جناب؟ تھوڑے عرصے بعد صلح صفائی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سوچیں جناب، قتل چھوٹا بھائی ہوا ہے، ہماری اگر دشمنی تھی تو بڑے بھائی کے ساتھ تھی۔ آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا فصل جلا دیا ہے، یہ تو بزدلوں کا کام ہوتا ہے، ہم نے انہیں دھمکیاں دی تھی۔ یہ اس سے چھوٹے بھائی نے کہا تھا۔ ہم کو انکار نہیں، دھمکیوں کے جواب میں رضا نے بھی دھمکیاں دی تھیں۔ یہ سب زبانی کلامی معاملہ تھا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ اپنی تفتیش کر رہے ہیں نا؟ ہم اپنی تفتیش کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ رضا کا قاتل کون ہے تو ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ اس شخص کو گرفتار کر لو، ہم کہیں گے کہ ہمیں گرفتار کر لو، ہم نے اس شخص کو قتل کر دیا ہے اور لاش فلاں جگہ پڑی ہے۔ میں نے ان سب کے کپڑے اتروا کر دیکھا تھا، جلن کا زخم کسی کے جسم پر نہیں تھا۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ مہتاب پر یہ الزام کہ اس نے فلاں لڑکی کے ساتھ در پردہ دوستی لگا رکھی ہے کہاں تک درست ہے؟ اس کے جواب میں صرف چھوٹے بھائی نے کہا تھا کہ یہ الزام درست ہے۔ اس سے بڑے نے کہا تھا کہ وہ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بڑے دونوں بھائیوں کا کہنا کچھ اور تھا۔ انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا جناب۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا تھا، مہتاب ایسا نہیں تھا، اور جس لڑکی کا اس پر الزام ہماری بہن نے لگایا ہے اس کی اور اس کی ماں کی شرافت مشہور ہے۔ ہم اس الزام کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہماری بہن کہتی ہے کہ اسے پکا شک ہے۔ میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ یہ لڑکی پہلے مہتاب کے گھر بہت کم آتی تھی، 4-5 مہینوں سے زیادہ آنے جانے لگی ہے۔ مہتاب بھی کبھی کبھی اس کے گھر جاتا ہے۔ ہمیں مہتاب پر غصہ اور ہے، بڑے سے چھوٹے بھائی نے کہا تھا۔ اس نے ہماری بہن کو 2 دفعہ مارا پیٹا تھا۔ ہماری بہن ہمارے پاس آ گئی، ہم نے 2 عورتوں اور 2 آدمیوں کو دن اور رات کے لیے اس کام پر لگا دیا تھا کہ مہتاب کو اور اس لڑکی کو دیکھتے رہیں۔ اگر لڑکی کبھی رات کو مہتاب کے گھر آئے یا مہتاب اس کے گھر جائے تو ہمیں اطلاع دیں۔ 1 مہینے سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے، ہم ان کی چوری چوری ملاقات کی کوئی خبر نہ معلوم کر سکے۔ چوکیدار کو ہم نے اس کام کے پیسے دیے تھے۔ میں نے اس پر اتنی جرا کی کہ وہ پریشان ہو گیا، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور اس کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے پانی مانگا۔ میں نے اسے پانی پلایا اور اس کی گھبراہٹ بھی دور کرنے کی کوشش کی اور اپنی تسلی کر کے فارغ کر دیا۔ میں نے انہیں بھی باہر بٹھا دیا اور ان کی بہن کو بلایا۔ وہ نمبردار کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے مہتاب کو دیکھا تھا اور اب میں اس کی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ مہتاب خوبرو آدمی تھا اور بیوی کچھ یوں ہی سی تھی، نہ رنگ میں کوئی کشش نہ جسم میں۔ مجھے خیال آیا کہ مہتاب نے اپنی پسند اور تسکین کا ذریعہ بنا لیا ہوگا۔ میں نے اس عورت کو بٹھا لیا۔ خاوند کے ساتھ تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بدماش آدمی ہے، اس نے جواب دیا۔ شروع سے بدماش ہے؟ میں نے پوچھا۔ یا اب اس نے بدماشی شروع کی ہے؟ پہلے شاید مجھے پتہ نہیں چلا، اس نے جواب دیا۔ اب پتہ چلا تو میں نے اسے روکا۔ وہ مجھ سے ناراض ہونے لگا، کہتا تھا کہ وہ بیوہ ماں کی بیٹی ہے اور ہر کوئی ان سے خیر خیریت اور کوئی ضرورت پوچھتا رہتا ہے۔ اس عورت کا بیان اگر مختصر کر دوں تو بہتر ہے۔ اس نے اپنے خاوند کے خلاف بڑھا چڑھا کر بیان دیا۔ وہ مجھ سے منوانے کی کوشش میں تھی کہ مہتاب اور اس لڑکی کے آپس میں ناجائز تعلقات ہیں اور اس لڑکی کی خاطر مہتاب نے اسے مارا پیٹا اور گھر سے نکالا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مہتاب اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے بھائیوں کو میں جانتا ہوں، میں نے کہا۔ یہ چاروں اتنے زبردست اور دلیر ہیں، انہوں نے مہتاب کو پھینٹی کیوں نہیں لگائی؟ یہ شخص سیدھا ہو جاتا۔ میرے بھائی میرے مانتے ہی کہاں ہے جی، اس نے کہا۔ یہ تو الٹا مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ میں روتی ہوئی گھر گئی اور انہیں بتایا تو بڑے بھائی نے کہا کہ تم اب واپس نہ جانا ورنہ تمہارا خاوند اور زیادہ شیر ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ تم خود آئی ہو یا اس نے تمہیں گھر سے نکالا ہے؟ میں نے کہا کہ میں خود آئی ہوں۔ بڑے بھائی کے علاوہ باپ نے بھی کہا کہ خاوند تمہیں لینے آئے تو چلی جانا، نہ آئے تو دیکھ لیں گے وہ کیا چاہتا ہے۔ تمہارے بھائیوں نے اسے دھمکیاں تو بہت دی تھیں، میں نے کہا، لیکن انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں۔
کچھ بھی نہیں جی، اس نے کہا، خالی دھمکیاں ہی دیتے رہے۔ تم کیا چاہتی تھی کہ یہ کیا کریں؟ میں نے پوچھا۔ میرا کچھ روب رکھتے، اس نے کہا، میرے خاوند کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ساتھ بات کرتے۔ سنا ہے رضا بہت جوش دکھاتا رہا ہے۔ میں نے کہا، اس کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ جوش تو وہ دکھاتا رہا ہے لیکن اس نے کرنا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں اپنے خاوند کے ساتھ الگ مکان میں رہتی تھی، رضا آتا رہتا تھا، میرے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا، میرے 2 بھائیوں کے ساتھ اس کا بڑا گہرا دوستانہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کے بیان میں جھوٹ بھی شامل تھا جو اس کی اپنی ہی زبان سے ظاہر ہو جاتا تھا۔ مثلا اس نے کہا کہ خاوند نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، پھر اس نے کہا کہ اس کے باپ نے اس سے پوچھا کہ خود آئی ہو کہ خاوند نے گھر سے نکالا ہے، تو اس نے کہا کہ میں خود آئی ہوں۔ اس طرح اس نے 3-4 اور جھوٹ بولے۔ میں نے جب اس پر اس کے بیان پر جرح کی تو اس نے اپنی چند اور باتوں کی تردید کی۔ میں نے اندازہ کیا کہ یہ معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس کے بھائیوں کے بیانوں سے میں یہی تاثر لے رہا تھا کہ یہ معاملہ اتنی سنگین واردات تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پھر بھی میں ان لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں ابھی یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ یہ الزام سے بری ہیں۔ مہتاب کی بیوی کو میں نے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے تو وہ جاتے جاتے رک گئی اور مڑ کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ دماغی لحاظ سے یہ عورت سست ہے، میرا خیال ہے جسمانی لحاظ سے بھی یہ سست تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ رک کیوں گئی ہے؟ ایک بات پوچھنی ہے، اس نے کہا، قتل تو رضا ہوا ہے لیکن آپ نے مجھ سے میرے گھر کی باتیں پوچھی ہیں۔ میرے اور میرے خاوند کے آپس کے جھگڑے کا اس قتل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا۔ میں نے سنا تھا کہ تمہارا خاوند تمہیں تنگ کرتا ہے، میں یہاں آیا ہوا تھا اس لیے سوچا کہ اسے بھی سیدھا کر دوں گا۔ وہ چپ رہی اور آہستہ آہستہ چلتی باہر نکل گئی۔ میں نے نظر ڈکیت اور اس کے دونوں ساتھیوں کا دوسرا بندوبست کر دیا تھا۔ انہیں ASI لایا تھا۔ میں نے ان سے مختصر سی پوچھ گچھ کر کے انہیں ASI کے ساتھ اس کام کے لیے تھانے بھیج دیا تھا کہ ان سے دوسرے طریقے سے پوچھ گچھ کرے۔ اس طریقے میں پوچھ کم اور گچھ زیادہ ہوتی ہے۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی، میں نے اس دوران کھانا بھی کھانا تھا۔ ابھی مجھے اپنے مخبروں سے رپورٹیں لینا تھیں۔ انہیں اپنی ڈیوٹی کا علم تھا۔ وہ میرے بلاوے کے انتظار میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ میں نے 2 کو باری باری بلایا۔ انہوں نے وہی باتیں بتائیں جو نمبردار، ذیلدار وغیرہ سے مجھے معلوم ہو چکی تھی۔ بیوہ اور اس کی بیٹی کے متعلق بھی وہی رپورٹ ملی جو دوسرے دے چکے تھے۔ بیوہ کے متعلق یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ کسی کی محتاج نہیں اور اپنی زمینداری پر خود نظر رکھتی ہے۔ اب ان 2 آدمیوں نے بتایا کہ اپنے مزاروں اور گاؤں کے محتاج لوگوں کا بہت خیال رکھتی ہے، ہر کسی کی ضرورت پوری کرتی ہے اور اس کی بیٹی بہت کم باہر نکلتی ہے۔ ان 2 آدمیوں کے بعد چوکیدار کی باری آئی۔ یہ شخص میرے خاص مخبروں میں سے تھا اور اس کی بیوی تو مخبری کے معاملے میں بڑی کایاں عورت تھی۔ چوکیدار نے آتے ہی ایسی بات کہی کہ میں کچھ دیر اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی جو اس بیوہ کی بیٹی ہے شریف لڑکی ہے، اس نے کہا، لیکن میں نے ایک رات اسے مہتاب کے ساتھ کھیتوں کی طرف سے آتے دیکھا تھا۔ کس وقت؟ سارا گاؤں بڑا گہرا سویا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے چھپ کر دیکھا۔ مہتاب اس کے گھر تک گیا، شاداں یعنی وہ لڑکی اندر چلی گئی۔ مہتاب تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ تم نے کسی کو بتایا تھا؟ نہ حضور، چوکیدار نے کہا، میں نے جوتے کھانے تھے، یہ لوگ گاؤں کے بادشاہ ہیں۔ مہتاب کے سالوں نے تمہاری یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ شاداں اور مہتاب پر نظر رکھو۔ میں نے کہا، تم نے انہیں بھی نہیں بتایا؟ انہوں نے تمہیں پیسے بھی دیے تھے؟ یہ بعد کی بات ہے، اس نے کہا، میں نے انہیں بہت دن پہلے دیکھا تھا لیکن انہیں نہیں بتایا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ یہ لوگ 2-4 دن لڑ جھگڑ کر ایک ہو جائیں گے، پھر دونوں خاندان سارا غصہ ہم غریبوں پر نکالیں گے۔ لعنت بھیجو شاداں اور مہتاب پر۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ رضا کو تم نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے؟ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ یارانہ تھا؟ نہیں حضور، اس نے جواب دیا، کسی کے دل کا حال خدا کے سوا کون جانتا ہے جی۔ میں نے اسے کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ شاداں اور مہتاب کے تعلقات تھے یا نہیں، اس کے ساتھ میری دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ رضا کے قتل کا باعث کچھ اور ہے اور اس کا تعلق رضا کی ذاتی زندگی کے ساتھ ہے۔ میں چوکیدار کو تو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں،
میں اسے کہہ رہا تھا کہ رضا کی خفیہ زندگی کی کوئی خبر دے۔ میں نے صبح ہوتے ہی رضا مقتول کے دوستوں کو بلانا تھا۔ ایک اور بات ہے ملک حضور، چوکیدار نے کہا، میری بیوی باہر بیٹھی ہوئی ہے، اس کی بھی بات سن لیں۔ مجھے مہتاب کی کوئی ایسی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے جس کا کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ میں نے اس کی بیوی کو اندر بلا لیا اور چوکیدار کو بھی بٹھائے رکھا۔ اب تم بتاؤ، میں نے چوکیدار کی بیوی سے پوچھا، تم کیا خبر لائی ہو؟ اس نے ایک گاؤں کا نام لیا جو اس گاؤں سے بمشکل 2 میل دور تھا۔ وہاں کی ایک عورت ہے جس کی عمر میرے جتنی ہے، چوکیدار کی بیوی نے کہا۔ ایک بہشتی کی بیوی ہے اور ایک گھر میں کام کرتی ہے۔ میرے ساتھ اس کا بڑا گہرا دوستانہ ہے، لیکن آج تک اسے یہ نہیں پتا چلا کہ میرا تعلق پولیس کے ساتھ بھی ہے۔ وہ ہمارے گاؤں میں آتی رہتی ہے، زیادہ وقت میرے ساتھ گزارتی ہے، یہاں کے عالم بہشتی کے گھر بھی جاتی ہے۔ میں 3-4 مہینوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ شاداں یعنی بیوہ کی بیٹی کے گھر بھی جاتی ہے۔ میں نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ یہی کوئی 1 مہینہ گزر گیا ہے، وہ آئی اور باتیں کرتے کرتے اس نے مہتاب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ اس شخص کو میں ایسا ذلیل کرواؤں گی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بڑی عجیب بات سنائی۔ اس عورت نے چوکیدار کی بیوی کی جو بات سنائی وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ اس عورت کے گاؤں کا جو وہاں سے 2 میل دور تھا، ایک آدمی باغ علی شاداں کو چاہتا تھا اور شاداں اسے کبھی کبھی رات کو ملتی تھی۔ ان کا تعلق وہ پاک بتاتی تھی۔ باغ علی امیر زمیندار کا بیٹا تھا، اس کا باپ مر چکا تھا اور وہ بھائیوں سے زمین الگ کر کے خود مختار ہو گیا تھا۔ اس نے شادی کی تھی لیکن 1 سال بعد اس نے بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس عورت نے چوکیدار کی بیوی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ شاداں اور باغ علی کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی۔ شاداں اپنی ماں کے ساتھ کبھی کبھی اس کے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے جایا کرتی تھی۔ یہ عورت باغ علی کے گھر کام کرتی تھی اور یہ باغ علی کے پیغام شاداں تک پہنچایا کرتی تھی۔ شاداں نے تو باغ علی کے پیچھے گھر سے نکل آنا تھا۔ اس عورت نے چوکیدار کی بیوی کو بتایا۔ معلوم نہیں کیا وجہ ہوئی کہ شاداں نہ آئی۔ باغ علی کا یہ پیغام میں ہی لے کر آئی تھی کہ وہ فلاں جگہ کھڑا ہے اور شاداں آ جائے۔ میں اس رات شاداں کے استقبال کے لیے باغ علی کے گھر ہی تھی۔ باغ علی گیا اور اکیلا واپس آ گیا۔ مجھے اس نے اتنا ہی بتایا کہ شاداں نہیں آئی۔ وہ غصے میں تھا۔ باغ علی پھر بھی مجھے شاداں کے پاس بھیجتا رہا۔ میں اس کی ماں سے چوری اسے باغ علی کا پیغام دے دیتی تھی، لیکن شاداں ٹال دیتی تھی۔ پھر اس نے یہ کہا کہ میرے گھر نہ آیا کرو۔ باغ علی پھر بھی مجھے بھیجتا رہا۔ ایک روز میں اس گاؤں میں آئی اور شاداں سے مل کر واپس چل پڑی۔ گاؤں سے نکل کر میں قبرستان سے آگے گئی جہاں زمین نیچے چلی جاتی ہے، تو مہتاب میرے سامنے آ گیا۔ اس نے کوئی بات نہ کی اور مجھے تھپڑ اور گھونسے مارنے لگا۔ میں گر پڑی تو اس نے مجھے ٹھڈے مارنے شروع کر دیے۔ میں بہت روئی اور بہت چیخی، لیکن وہاں مجھے چھڑوانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تو بے ہوش ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اس کے قدموں میں سر رکھ کر روئی۔ اس نے کہا، آج کے بعد تجھے اس گاؤں میں نہ دیکھوں۔ اس نے گالیاں دے کر کہا، یہاں شریفوں کے گھر ناپاک کرنے آتی ہو؟ باغ علی کو بتانا کہ میں نے تیرا کیا حال کیا ہے اور میں نے کیا کہا ہے۔ اگر باغ علی تجھے کہے کہ جا شاداں کو یہ بات کہا، تو اسے کہنا کہ جب تک اس گاؤں میں مہتاب موجود ہے میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ تو چلا گیا لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ میں بہت برے حال میں اپنے گاؤں پہنچی۔ باغ علی کو بتایا کہ مہتاب نے مجھے مارا پیٹا ہے اور اس نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ باغ علی غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں مہتاب سے تمہاری اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ آج میں پھر اس گاؤں میں آ گئی ہوں۔ باغ علی کہتا تھا کہ جاؤ، لیکن شاداں کے گھر نہیں جاؤں گی۔ مہتاب نے دیکھ لیا تو جان سے مار دے گا۔ میں آنے سے انکار کرتی ہوں تو باغ علی مارنے پیٹنے پر آ جاتا ہے۔ آتی ہوں تو مہتاب سے ڈر لگتا ہے۔ تم ایک کام کرو، شاداں کے گھر جاؤ۔ چوکیدار کی بیوی نے اس سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ پیغام کیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ایسے کام نہیں کیا کرتی۔ یہ عورت مایوس ہو کر گھر چلی گئی اور خاصی پریشانی کی حالت میں گئی۔ میں نے جب اس نئی خبر پر غور کیا تو مجھے شاداں پر باغ علی اور مہتاب کی رقابت نظر آنے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے کچھ اور مشتبہ افراد مل گئے۔ یقین سے تو کوئی بڑا تجربے کار انسپیکٹر بھی نہیں کہہ سکتا کہ نیا مشتبہ اصل مجرم ہے یا نہیں۔ یہ تو ٹھونک بجا کر اور کھنگال کر دیکھنا پڑتا ہے کہ مشتبہ اصل میں ہے کیا۔
مجھے یہ اشارہ ملا تو میں نے اس عورت کو بلانا ضروری سمجھا، لیکن بلانا اس طرح تھا کہ باغ علی کو پتہ نہ چلے۔ یہ احتیاط اس لیے کرنی تھی کہ باغ علی اگر مجرم ہوا تو بچنے کا کوئی انتظام کر لے گا۔ مجھے سوچ یہ پریشان کر رہی تھی کہ قتل چھوٹا بھائی ہوا ہے، رقابت بڑے بھائی کی تھی، رقابت قتل کا باعث بن سکتی تھی۔ شاداں کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ بڑی ہی خوبصورت لڑکی ہے، ایسی خوبصورت لڑکی کی رقابت میں آدمی، حیوان اور درندے بن جاتے ہیں۔ ایک سوچ آئی تھی، باغ علی نے مہتاب کا فصل جلا کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہوگی، اس کا ارادہ قتل کا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ شاداں کے متعلق ہر کوئی کہتا تھا کہ شریف اور حیادار لڑکی ہے، یہی تعریف اس کی ماں کی سنی تھی، لیکن بات کیا نکلی؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مہتاب کی بیوی کا الزام بالکل صحیح تھا اور اس سے مہتاب کے سالوں پر بھی شک پختہ ہو گیا، نظر ڈکیت پر شک ذرا کم ہو گیا۔ ستّا، میں نے چوکیدار کی بیوی سے کہا، ایک کام کر، اس عورت کے گاؤں جا اور کسی بہانے سے اسے اپنے گھر لے آ، اسے یہ شک بھی نہ ہو کہ میں نے اسے بلایا ہے۔ چوکیدار کی بیوی سوچ میں پڑ گئی، تجربے کار اور ہوشیار عورت تھی، کہنے لگی لے آؤں گی۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ وہ آ جائے تو نمبردار کو بتائے اور نمبردار اسے تھانے لے آئے۔ دن چڑھا تو میں نے بہتر سمجھا کہ باقی تفتیش تھانے میں کی جائے۔ میں جب تھانے کو چلا تو مہتاب کے چاروں سالے میرے ساتھ تھے، مہتاب کو بھی میں نے ساتھ لے لیا تھا، لیکن مہتاب نے روتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ تفتیش میں کسی کی ان مجبوریوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ میں نے مہتاب سے کہا کہ اگر جنازہ جلدی تیار ہو جائے تو میں بھی جنازہ پڑھ کر جاؤں گا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جنازہ اٹھا، میں بھی اس میں شامل ہوا۔ مہتاب کے سالے بھی جنازے میں شامل تھے۔ اس کے بعد میں ان سب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ نظرے اور اس کے دونوں ساتھیوں کی حالت خاصی خراب ہو چکی تھی۔ ASI نے کل کا دن اور ساری رات انہیں بڑی بری حالت میں رکھا تھا۔ میں نے نظرے کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ مان جائے، لیکن وہ قسمیں کھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس نے اپنے آدمیوں کی سزا کا انتقام لینا ہوتا تو 5-6 مہینے انتظار نہ کرتا۔ یہ بھی سوچیں حضور، اس نے کہا، مقدمے میں اور بھی گواہ تھے، اکیلا مہتاب تو نہیں تھا کہ میں اس سے انتقام لیتا۔ میں نے اس پر یہ کرم کیا کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو ASI سے چھڑا کر الگ بٹھا دیا۔ شام کے 4 بجے کے قریب واردات والے گاؤں کا نمبردار باغ علی کی نوکرانی کو تھانے لے آیا۔ یہ چوکیدار کی بیوی کا کارنامہ تھا کہ وہ اس عورت کو کسی بہانے اپنے گاؤں میں لے آئی تھی۔ چوکیدار نے نمبردار کو بتایا، نمبردار اس کے گھر گیا اور اس عورت سے کہا کہ تھانے میں تمہاری طلبی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ اپنے مالکوں کو بتا کر آئے گی۔ نمبردار نے اسے کہا کہ اسے ابھی چلنا پڑے گا، ورنہ تھانے سے کانسٹیبل آئے گا اور اسے ہتھکڑی لگا کر لے جائے گا۔ میرے سامنے آ کر اس نے منت سماجت شروع کر دی، مجھ سے اپنا قصور پوچھتی تھی، اپنے بچوں کا واسطہ دے کر کہتی تھی کہ وہ رو رہے ہوں گے، اسے جلدی جانے دیا جائے، میں تمہیں فوراً چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا، میں تمہیں تانگے پر بھیجوں گا کہ بچوں کے پاس جلدی پہنچ جاؤ، شرط یہ ہے کہ میں جو پوچھوں وہ سچ سچ اور جلدی جلدی بتا دو، شاداں اور باغ علی کی پوری بات سنا دو۔ اس نے جس انداز سے لا علمی کا اظہار کیا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مکار عورت ہے، اور جس طرح میں نے اس کی ٹھوڑی اور دونوں گال اپنے ایک ہاتھ میں لے لیے اور اس کا منہ اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اس سے اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں جھوٹ بولنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس فاحشہ ستّا نے آپ کو بتایا ہوگا، اس نے کہا، میں نے اسے بہن بنایا ہوا تھا۔ فضول باتیں کر کے تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ میں نے کہا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں حوالات میں بھیج دوں گا، وہاں سوچتی رہنا کہ مجھے یہ بات کس نے بتائی ہے۔ ایک جوان آدمی قتل ہو گیا ہے، مجھے شک ہے کہ تم بھی اس قتل میں شامل ہو۔ بیٹھی رہو تھانے میں ہی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو مکاری والے نہیں تھے۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں کئی بار سنایا ہے کہ بڑے لوگ ان چھوٹے لوگوں کو اپنے گناہوں میں شامل کر لیا کرتے ہیں۔ یہ غریب لوگ پیٹ کی خاطر ان کا ہر ناجائز حکم مانتے ہیں، نہ مانے تو گاؤں میں ان کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب بات پولیس تک پہنچتی ہے تو ان غریبوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ مالکوں سے ڈرتے یہ لوگ پولیس کو کچھ نہیں بتاتے، پولیس انہیں مار پیٹ کر بات اگلوا لیتی ہے، پھر ان کا گاؤں میں رہنا محال ہو جاتا ہے۔
اس چکر میں یہ عورت پس رہی تھی۔ اس نے اسی خطرے کا اظہار کیا جو میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے چہرے اور جسم سے پتہ چلتا تھا کہ غربت اس عورت کی خوبصورتی کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اس کا رنگ صاف تھا، چہرے کے خد و خال اور جسم کی بناوٹ بہت اچھی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اسی عورت کے جسم کا مالک صرف اس کا خاوند نہیں، آقاؤں کی ہر فرمائش پوری کرنا اس قسم کی عورتوں کے فرائض میں شامل تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ باغ علی اور اس کے خاندان کے کسی فرد کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے مجھے راز کی کوئی بات بتائی ہے۔ میری یہ تسلی بے معنی اور وعدہ جھوٹا تھا۔ باغ علی اگر مجرم تھا تو اس عورت کو میں نے گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کرنا تھا۔ اس کے بعد گاؤں میں اس کے ساتھ بڑی ذاتوں نے جو سلوک کرنا تھا میں وہ بھی جانتا تھا، لیکن اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ میں نے تو تفتیش اور مقدمے کے بعد اس واردات کی فائل پرانی فائلوں کے ڈھیر میں پھینک دینی تھی۔ اس نے بالکل وہی بات سنائی جو وہ چوکیدار کی بیوی کو سنا چکی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ باغ علی اور شاداں کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی۔ پھر بھی اس نے بتا دیا۔ شاداں کی ماں باغ علی کے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں جایا کرتی اور 2-3 دن وہیں رہتی تھی۔ ایک شادی پر باغ علی اور شاداں آمنے سامنے آئے۔ باغ علی خوبرو اور زندہ دل جوان تھا۔ شاداں کو اس کا ہنسی مذاق اچھا لگا۔ پھر ان کی کہیں علیحدہ ملاقات ہوئی۔ میں تو شاداں کو بڑی شریف لڑکی سمجھتا تھا۔ میں نے کہا، میں نے اسے بدماش تو نہیں کہا؟ اس عورت نے کہا، شاداں نے اپنی شرافت کو خراب نہیں ہونے دیا۔ باغ علی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ وہ شریف آدمی نہیں، اس کی دوستی بدماشوں کے ساتھ ہے۔ وہ مجھے کہا کرتا ہے کہ میں شاداں کو دوسری لائن پر چلانا چاہتا ہوں، مگر وہ پاک محبت کرنا چاہتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس پر ظاہر ہو کہ میری نیت خراب ہے۔ آپ شاید یقین نہ کریں، میں اسے کہتی تھی کہ شاداں شریف کنواری اور یتیم لڑکی ہے، اسے دھوکہ نہ دو، لیکن وہ کسی اور قماش کا آدمی تھا۔ اس کی بیوی کو مرے 1.5 سال ہو گیا ہے۔ اسے اچھے سے اچھا رشتہ مل رہا تھا، لیکن وہ گھر آباد کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ میں اس سے 8-9 سال بڑی ہوں۔ مجھے کہتا ہے کہ تم جو ہو، پھر شادی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی داشتہ ہو۔ میں نے کہا، تو اور کیا، اس نے مجھے اپنی ماں بنا کر رکھا ہوا ہے؟ اس نے بے تکلفی سے کہا۔ مجھے کہتا تھا کہ شاداں کو اس طرف لاؤ۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ملوا دینا میرا کام ہے، آگے تمہارا کام ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرو۔ شاداں اتنی پکی تھی کہ وہ غلط بات پر نہیں آتی تھی۔ باغ علی بہت مایوس ہوتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ شاداں کی ماں سے اس کا رشتہ مانگ لو۔ اس نے کہا کہ اس طرح وہ ساری عمر کے لیے گلے پڑ جائے گی۔ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہی رہتی تھیں۔ اتنی نہیں جی، اس نے جواب دیا، اس تھوڑے سے عرصے میں 4-5 بار ملے ہوں گے وہ۔ میں شاداں کو پیغام دے آتی تھی۔ شاداں رات کو ماں کے سونے کے بعد گھر سے کھسک آتی اور کھیتوں میں تھوڑی سی دیر کے لیے باغ علی سے ملتی اور چلی جاتی تھی۔ ایک بار شاداں نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں اس کے رشتے کی باتیں کر رہی ہے۔ گاؤں کے ایک لڑکے کی وہ باتیں کرتی تھی جو اسے پسند نہیں تھا۔ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ مہتاب کا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اتنی لمبی کہانیاں مت سناؤ، یہ تو مجھے سنانی پڑیں گی، اس نے کہا۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا اور وہ کیسے ہوا۔ شاداں کو شک ہوا کہ اس کی ماں اسے اور کسی کے ساتھ پیار رہی ہے۔ باغ علی کو اس نے بتایا۔ باغ علی نے اپنی استادی چلائی اور لڑکی کو راضی کر لیا کہ وہ اپنے گھر سے اپنا زیور لے کر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آئے۔ یہ پیغام میں ہی لے کر گئی تھی۔ شاداں نے کہا کہ آج رات آ جاؤں گی۔ باغ علی اس رات مجھے یہ بتا کر ادھر آیا کہ شاداں کو لینے جا رہا ہے۔ مجھے شاداں پر بہت ترس آیا۔ باغ علی اسے خراب کرنے کے لیے لا رہا تھا، لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ باغ علی آیا، اس کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے دونوں آدمیوں کے نام بتائے۔ میں نے ان آدمیوں کے متعلق مزید پوچھا، کیونکہ اس گاؤں میں ان ناموں کے 2 بدماش رہتے تھے، دونوں 10 نمبریے تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ وہی ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ باغ علی کا دوستانہ اسی قسم کے بدماشوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، آگے چلو، میں نے اس عورت سے کہا۔ باغ علی شاداں کے بغیر واپس آ گیا، اس نے کہا۔ میں نے پوچھا تو اس نے اتنا ہی بتایا کہ وہ نہیں آئی، وہ پریشانی اور غصے کی حالت میں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ کل شاداں کے گاؤں جا کر کہنا کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اب بتاؤ میں کب آؤں؟ شاداں نے جواب دیا کہ پھر کبھی بتاؤں گی۔
باغ علی نے مجھے 4-5 بار شادہ کے پاس بھیجا، کبھی پیغام محبت کا ہوتا تھا اور کبھی دھمکی کا کہ مجھے ناراض کرو گی تو بدنام ہو جاؤ گی۔ شادہ نے آخر صاف جواب دے دیا اور مجھے کہا کہ یہاں نہ آیا کرو۔ باغ علی پکا استاد ہے۔ ایک روز شادہ کی ماں ہمارے گاؤں میں آئی تو باغ علی اسے اپنے گھر لے آیا اور اس کے آگے رو کر کہا کہ اس کے گھر میں دولت ہے، عزت ہے، حیثیت ہے، لیکن گھر ویران ہے۔ اس نے ایسا رو کر دکھایا اور ایسی باتیں کی کہ شادہ کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تب باغ علی نے اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دے۔